لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، اللہ کے تمام نیک بندوں پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. خصوصاً ہم سبوں کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہم اللہم بارک علیہم. معزز و مکرم بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس ٹاپک کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی وہ ہے بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق، بھائیوں اور باپوں کے اوپر. یہ اسلام کا نظام رہا کہ شروع اسلام سے ہی عورتوں کو وہ مقام ملنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے وہ لوگ گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی جیا کرتی تھی. جب بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو لوگ چھپا چھپا کر رکھتے یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی زندہ ہی زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی باتیں جانیے کہ دور کی باتیں. لیکن ہمارے اسلام نے بیٹی کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اسلام نے عورتوں کو، لڑکیوں کو شہزادگی قرار دیا. عورتوں کے حقوق بھی بتائیں کہ لڑکیوں کے جو حقوق ہیں ان پر شوہر کے کیا حقوق ہیں. اسی طریقے سے بھائیوں پر بہنوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں پر بھائیوں کے کیا حقوق ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملی. تو پتہ یہ نہیں چلا کہ اسلام نے جو بہنوں اور بیٹیوں کے جو حقوق بتائے ہیں واقعی بڑے اعلیٰ درجے کے. تو آئیے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حقوق کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر
کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ڈھیروں ساری شکایتیں آتی ہیں. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو اپنے گھروں سے چلی گئی، باپ کا کوئی واسطہ نہیں، بھائی کبھی جاتے کبھی نہیں جاتے. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے والد اور والدہ جب تک زندہ ہے تب تک وہ عزت اور شرافت کے ساتھ گھر میں آتی ہے، خود کو سکون محسوس کرتی ہے. لیکن جیسے ہی والد اور والدہ کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ آتی ہے اپنے میکے، جس کو ہم نہر بولتے ہیں، بالکل گھٹن سی محسوس کرتی ہے. 2-3 دن رہ جائے تو بھابھیوں کے تانے، بعض دفعہ ہوتا ہے بھائیوں کے تانے، پڑوسیوں کے تانے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی اس بچی کا یہاں پہ کوئی حق ہے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ کیا اسلام کے اندر یہ بتایا گیا ہے. اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق دیکھا جائے تو لڑکیوں کا جو اصلی جگہ ہے، اصلی مقام جو قرار دیا گیا ہے، اس کے باپ کا ہی گھر. وہ کیسے؟ اگر کسی شخص سے اس کا نکاح ہوتا ہے، کسی کے عقد میں ہوتی ہے، اور اگر نکاح ختم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں سے چلی آئے گی اپنے سسرال سے. پھر کہاں آئے گی؟ اپنے والد کے گھر آئے گی. کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ یہی آتی. تو اس سے یہی پتا چلا کہ جو لڑکیوں کے حقوق ہمارے اسلام کے اندر بتائے گئے ہیں، ان کا اصلی جو گھر بتایا گیا ہے وہ باپ کا ہی گھر. ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکلات کے بعد جب اس کو اس کے سسرال میں پناہ نہیں ملتا، شوہر سے انبن ہوتی ہے، تو ہم گھومتے پھرتے وہ فوراً کہاں آتی ہے؟ اپنے والد کے گھر آتی ہے. اور ہمارے اسلام نے ان کی بہت سارے حقوق بھی بتائے ہیں، اور ان تمام حقوق کو میں بتاؤں گا. اور میں قرآن اور حدیث سے کچھ ایسے واقعات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے زمانے میں بھائیوں نے اپنے بہنوں کے ساتھ کس طریقے سے وفاداری نبھایا، اور بعض بہنوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ وفاداری نبھایا. انہی چیز کو میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اب دیکھ لیجیے، اگر کوئی شخص وراثت کی تقسیم کرتا ہے اور تقسیم کرتے وقت اپنے بندوں کو بھول جائے، اور وہ یہ سوچتا ہے شادی بیاہ ہو گئی، اب اس کا یہاں سے کیا تعلق رہا، جو چیز دینا تھا ہم نے دے دیا، اب شادی بیاہ کے بعد سارے تعلقات ختم ہو گئے. ان لوگوں کے لیے میں چند اہم نصیحتیں کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن شادی کے بعد بھی لڑکی کا حق ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی صاحبزادی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ رہنے لگی، تو اتفاقاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک بات آیا کہ میں ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں اور اس کو بھی رکھوں گا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رکھوں گا. اب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم کو جا کر بتایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بتائیے آپ کی بیٹی کے متعلق اگر کوئی شخص کچھ بات کہے، غضب کا کیا غصہ ہو کے کیا ناراض ہو کے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ باپ کے لیے نصیحت ہے. ایک باپ اگر شادی کر دیتا ہے تو شادی کے بعد بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی اگر وہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو سنا ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، اگر اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ شادی کر دی تو ساری کی ساری ذمہ داریاں شوہر ہی پر ڈال دیا جائے اور بعد میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان فاطمہ بضعۃ منی، ارے فاطمہ تم تو میری جگر کے ٹکڑی ہو، یعنی دل کے تم ٹکڑی ہو، یعنی بالکل دل کے قریب ہو.
اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا؟ فاطمہ کے نکاح کے بعد۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ نکاح ہونے کے بعد اس کا جو نیر سے رشتہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو یہ حدیث پیش کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹیوں کو فکر تھی شادی کے بعد بھی، اور ایک باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ باپ اگر کہیں پر شادی کر بھی، اگر بیٹی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے جو شرعاً کسی طرح کی کوئی دقت کی بات، اگر شریعت کے اعتبار سے شریعت اس کو ناجائز قرار دیتا ہے تو واقعی ایک باپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، اس کے خلاف ایک باپ بول سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم، ایک نبی کی بیٹی اور ایک نبی کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا تو فاطمہ ہوگی یا تو ابو جہل کی بیٹی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فریاد کو سنا اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بھی کی اور ان کا جو حق تھا وہ حق دلوانے کی کوشش بھی کی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب حضرت آسمہ بنت ابی بکر جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ بیٹی تھی اور حضرت عائشہ کی بہن حضرت آسمہ بنت ابی بکر، اب ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی مفلس تھی، ان کے پاس کٹھا بھر زمین نہیں تھی جس کے اندر وہ اناج اگا سکے اور کھا سکے۔ تو حدیثوں کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان کے قریب کچھ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ زمین دے رکھی تھی تاکہ اس کے اندر کچھ بو کر وہ کھا سکے۔ اب حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ ابو بکر کی بیٹی تھی، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے اور بڑی پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بڑی پیار سے پلی بڑی تھی، حالانکہ انہیں روٹی تک بنانا نہیں آتا تھا۔ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو انہیں روٹی بنانا نہیں آتا، تو اڑوس پڑوس کے لڑکیوں کو بلا کر وہ خود روٹی بنانا سیکھی، اور سیکھنے کے بعد اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائے گا۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، اور حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بڑے بہترین ہو گئے تھے۔ جب مدینہ کے اندر آئے، جنگیں ہوئی، ادھر سے مال غنیمت آئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت سے نکل کر الحمدللہ وہ مالداری کے اندر وہ قدم رکھ چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے ان کو نوازا تھا۔ تو یہ چیز تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ پریشانی جھیلتی گئی، وہ کیا کر رہی؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جس زمین کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر اپنی بیٹی کو دے رکھا تھا، اس زمین سے کچھ سامان اپنے سر کے اوپر لے کر وہ آ رہی تھی۔ جب وہ راستے کی طرف بڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر کے اوپر ایک بھاری سا گٹر ہے۔ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ اسماء تم کیا کرو، میرے اونٹ کے اوپر اپنے اس سامان کو رکھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پریشانی کے اندر پڑو، کس ہو جاؤ، تمہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اس نے یہ گوارا نہیں سمجھا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جاؤں، اور وہ شرمائی اور کہی کہ نہیں، میں اس اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہو سکتی۔ ان کی غیرت کو قربان کرتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون شک و شبہات کر سکتا ہے، لیکن ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کو سمجھیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر بھی بیٹھنے گوارا نہیں کی۔ آپ خود سوچئے کہ جب ابو بکر نے یہ تعلیم دی تھی اپنی اس بیٹی کو، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی غیر مرد کے ساتھ تھا، کیا یہ الزام کسی حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائی۔ اب ایسا ہوا، پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر آئی،
یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جا کر بتائی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے کہ ہاں میری بیٹی اتنی پریشانی میں ہے، اتنی پریشانی میں ہے. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء نے اپنی بیٹی کو بلایا. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ اتنے سالوں سے وہ گزار رہے تھے لیکن کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت کی ہی نہیں. اپنے یہاں کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تھوڑی سی پریشانی ہوئی، عورتیں موبائل اٹھاتی ہیں، فوراً کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، 10 طرح کی شکایت ہے. حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص شکایت نہیں ہوتی، لیکن اسماء بنت ابی بکر کے انصاف پر، صبر پر آپ قربان جائیے کہ انہوں نے صبر کیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بلایا، کہا کہ بیٹی کیا معاملہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، گھروں کے اندر بہت سارے کام ہیں، میں سارے کے سارے کام خود سے سنبھالتی ہوں، تھکی رہتی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت یعنی غلام کے طور پر عطا کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ تمہارے جو گھر کے جو کام ہیں وہ اس کو سنبھالیں. اس کے بعد خوشی کے مارے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعتقنی کانما اعتقنی. اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ میں آزاد ہو گئی. یعنی اتنے دنوں تک وہ اتنی مشکل زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب وہ نگرانی آئی، گھروں کے کام کو سنبھالنے لگی، تب جا کر انہیں تھوڑا سا سکون ملا. تو یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی مشکل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس مشکل کا حل کرنے کی کوشش کیا. اور یہ درست اور جائز طریقہ. لیکن وہی اگر کوئی شخص شادی کے مین موقع پر اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی بیٹی کی مدد کرے اور وہ جو جہیز کا جو رسم بنا ہوا ہے اس طریقے کی کوئی چیز مدد کرنا چاہ رہا ہے، یہ قطعی طور پر دوست نہیں. لیکن ہاں واقعی اگر جسے شادی ہو رہی وہ اس چیز کا مستحق ہے، وہ مجبور ہے، اپنی کوشش محنت کرنے کے باوجود بھی وہ کر نہیں پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی شخص اپنے داماد کی ہیلپ مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کی مدد کی. تو یہ دو واقعات رہے والد کے تعلق سے کہ ایک والد اگر اپنی بیٹی کو پریشان دیکھتا ہے، مصیبت میں دیکھتا ہے، تو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی مدد کرے. ایسا نہ سوچے کہ شادی کیا ہو گئی تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اور ایک اور بات، اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پریشانیاں سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا تک نہیں، پھٹکارا تک نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، میری جو بیٹی اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے، میری بیٹی فلاں جگہ سے جا کر گٹر اٹھا کر لاتی ہے، کھلاتی ہے، بناتی ہے. حالانکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے علف فرسہ، وہ کھانا وغیرہ بنانے کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کو چارہ بھی دیتی تھی، اتنی زیادہ خدمت کرتی. لیکن اس کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا پھٹکارا. اور اپنے یہاں کا مسئلہ کیا ہے، تھوڑا سا اگر بند ہو جائے، تھوڑا سا اگر بند ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے مسئلہ، باپ بھی چڑھ پڑتے ہیں، بھائی لوگ بھی چڑھ پڑتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو شوہر ہے ان کے سخت کلامی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے بہت سارے طلاق ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک بھائی اپنے آپ کو ڈن سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ ہماری بہنیں کچھ بھی بول سکتے ہیں، آتا ہے اور اپنے منہ سے جو بھی نکال سکتا ہے خوب کرتا ہے، خوب برا بھلا کرتا ہے. اتنا ہو گیا تو آپ اس کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے نا. تو آج کل جو طلاق ہو رہے ہیں ایک اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ مصلحت سے کام نہیں لیا جا رہا. آخر اس حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اگر لڑکی نے کوئی شکایت کی اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی. اب بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کو جانا تھوڑا سا بھی نہیں کہا، تھوڑا سا بھی نہیں پھٹکارا زبیر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے ہمارا جو عنوان ہے باپ کا اور بھائیوں کا لڑکیوں کے حقوق، یہ باپ کے تعلق سے دو باتیں ہیں. اسی طریقے سے بھائیوں نے آپ کو قربانی کے متعلق
बेटियां भी, बहनें भी अपने भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। बेटियां भी, बहनें भी क्या करती हैं, अपने भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपको लोग मिला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बादशाह था जिसका नाम फिरौन था। हम आप इससे वाकिफ हैं, बड़ा ही जालिम बादशाह। जब उसको ये खबर पहुंच गई कि एक लड़का है जो कि पैदा होने वाला है, आपकी सल्तनत को खत्म करने वाला है, तो फिरौन ने क्या किया, उसी साल से ये रूल जारी कर दिया कि इलाके के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाए, ताकि वो बच्चा ना पैदा होगा और न ही हमारी हुकूमत को खत्म करेगा। अब देखिएगा, अब ये कंडीशन उसने लगा दिया। 2 साल 4 साल 5 साल तक ये चलता रहा। फिर लोगों ने शिकायत की, अगर आप ये करते रहे तो फिर ये जो नस्लें आगे बढ़ने के बजाय घटती जाएंगी, फिर आगे नस्लें कैसे बढ़ेंगी। तो फिर फिरौन ने ये फैसला लिया कि 1 साल क्या किया जाएगा, बच्चों को कत्ल किया जाएगा, फिर दूसरे साल छोड़ा जाएगा। इस तरीके से कत्ल किया जाएगा। और इत्तिफाकन देखिए, बड़ा तफसीली वाक़या है, मैं मुख्तसर चल रहा हूँ। इत्तिफाकन देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल होती है जिस साल बच्चों के कत्ल करने की बारी थी। अब वालिदा भी परेशान और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, वो भी परेशान। आखिर अब क्या किया जाए? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दिल में डाला, तुम एक बॉक्स बनाओ और बॉक्स को बनाने के बाद तुम क्या करो, एक दरिया के अंदर डाल दो, बाकी हिफाजत करना ही हमारी जिम्मेदारी है। अब ऐसा ही उन्होंने किया। फिर उनकी बहन यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को उनकी वालिदा ने कहा कि अच्छा ये बॉक्स कहाँ कहाँ जाता है, थोड़ा देखते रहना। बहन थी, भाई की मोहब्बत है भाई। अब जाहिर सी बात है कि अब उस बॉक्स के पीछे जा रही है तो अपने जान को भी हथेली में लेकर चल रही है। फिरौन को जैसे पता चल जाए ये बच्चा पैदा हुआ है, उसको भी कत्ल करेगा और निगरानी कर रही बहन को भी कत्ल करेगा। मैं इस वाक़े को बताने के बाद मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, बहनें भी अपने भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियां देती हैं। हम आप अपने बहनों के ताल्लुक से सोच सकते हैं, हमारा आप अपने बहनों के यहाँ जाते हैं तो क्या वफादारी होती है, अपनी बहनों के यहाँ जाता है तो क्या ही मेहमान नवाजी करते हैं, अलग सुकून मिलता है। लेकिन वही बहनों का रिश्ता देखिए, जैसे ही भाई की शादी होती है 2-4 साल होते हैं, दुश्मनी के बदल जाती है। बताइए वो मोहब्बत क्यों खत्म हो जाती है? वो मोहब्बतें बरकरार क्यों नहीं रहती जो मोहब्बतें पहले रहती है? शादी से पहले हम अपने बहनों के साथ उठना बैठना, शादी के फौरन बाद 2 साल 4 साल तक बड़ी अच्छी मोहब्बतें रहती है। लेकिन जैसे घरों के अंदर बहू आती है या फिर किस्म किस्म की चीजें होती है तो बहनों की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलना शुरू हो जाती है। हालांकि देखिए, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उस बॉक्स के पीछे चलती गई और वो बॉक्स फिरौन के महल के पास चला गया और बहन अब डर गई। अब क्या होगा, अब तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। डरी है, सामी है, चुप कर दे रही है। फिर उसके बाद फिरौन ने सोचा कत्ल करा दो। उसकी बीवी ने जिद किया कि नहीं, इसको कत्ल नहीं किया जाएगा, हम इसको पोसेंगे, पालेंगे, अपने पास रख लेते हैं। फिर उसके बाद दूध पिलाने की बारी आई। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे, किसी का दूध नहीं पी रहे। फिर उसके बाद उनकी बहन ऐसे गई साइड से और कही कि अच्छा किसी के दूध नहीं पी रहे? बोला हाँ। अच्छा हो सकता है मैं एक औरत को जानती हूँ, उस औरत को अगर मैं कहूँ, अगर वो यहाँ पर आए तो हो सकता है उसका दूध पिए। अब ये बात कहना आसान था, लेकिन ये जो अल्फाज बोल रही थी वो अपनी जान पर खेल रही थी। अगर फिरौन को इसकी भनक तक मिल जाती तो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर देता, उनकी बहन को भी कत्ल कर देता। लेकिन भाई की मोहब्बत गालिब आई और वहां से वो भाग नहीं। फिर अपनी वालिदा के पास जाती है और कहती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी चीजें इल्हाम कर रखा था कि तुम जाना तो वहां पे ये जाहिर मत करना कि मैं इनकी वालिदा हूं, चाहे बहन हो, खाला। फिर आया गया। फिर जब उनकी वालिदा आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूध पीना शुरू कर दिए और फिरौन ने वादा किया था कि मैं कत्ल करूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसलिहत को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी शख्स के महल के अंदर पलवा रहा है, घुसवा रहा है तो उसकी हुकूमत तो खत्म करेगा। आप खुद सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। क्या वो सोच सकता था कि जिसको हम यहाँ पर अपना बना दिए हुए हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, यही बड़ा होकर मूसा बनेगा और हमारी हुकूमत को ये खत्म करेगा? अगर के आप होंगे, हम समुद्र के अंदर डुबाए जाएंगे, यही होगा जो आगे चलेगा, पीछे हम डुबाए जाएंगे।
تو اللہ رب العالمین کی مصلحت کو سمجھیے، تو بہن نے، پھر بہن نے یہ قربانیاں دی تو بہنوں نے بھی اپنے بھائیوں کے لیے ڈھیر ساری قربانیاں، اور واقعی بہنیں وفادار ہوتی ہیں۔ اگر ہم آپ اپنے بہنوں کے ساتھ وفاداری کریں گے تو بہنیں بھی ہمارے ساتھ وفادار ہوتی ہیں، لیکن بہنوں کے ساتھ اگر غداری کر دیا جائے، بہنوں کے حقوق کو مار لیا جائے، بہنوں کے ساتھ بات چیت نہ کیا جائے تو بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں، بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ آپ سے وہ باتیں نہ کریں، ورنہ بہنیں بھی بھائیوں کی بڑی قربانی دیتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کے تین رشتہ داروں کو جب حجاج بن یوسف نے قید کرا لیا اور تینوں کو قتل کرنے کی سازش چلنے لگی، تو پھر وہ عورت اس حجاج بن یوسف کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہی کہ آپ ان کو آزاد کر دیں۔ کہا کہ نہیں، بولا تینوں کو آزاد کر دیں، بولا تینوں کا نہیں، بس صرف ایک کو آزاد کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی بہن کی محبت کو دیکھیے گا کہ بہن اپنے بھائی کے لیے کس قدر محبت کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب شوہر تھے، اس کا بیٹا تھا اور اس کے بھائی تھے، تینوں میں سے ایک کو آزاد کرانا ہے۔ اور بہن نے یہ سوچا اگر میں شوہر کو آزاد کراتی ہوں تو بھائی دوبارہ نہیں ملے گا، اگر لڑکی کو آزاد کراتی ہوں تو شادی ہو جائے گی تو پھر دوسرا اولاد آ جائے گا، لیکن دوبارہ ہمیں کوئی بھائی نہیں ملنے والا۔ اس نے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہی آزاد کر دیں۔ جب یہ جملہ حجاج بن یوسف نے سنا تو تینوں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہوتی ہے بہنوں کی محبت۔ جب بہنیں آتی ہیں بھائیوں سے محبت، وفاداری کے معاملے میں ہم اور آپ بہنوں کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے ہم نے اور آپ نے بہنوں کے حقوق مارے ہوئے ہیں۔ ہماری بہنیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں تو گھٹن محسوس کرتی ہیں، ہماری اور آپ کی بہنیں گھروں کو آتی ہیں 2 سے 4 دن میں اکتا جاتی ہیں، ہماری اور آپ کے گھر کی عورتیں ان کو تانا مارنا شروع کر دیتی ہیں، ہماری بہنوں کو لگتا ہی نہیں کہ ہمارا پر یہاں کوئی حق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب بہنیں اس طرح کی قربانیاں دے رہی ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بہنوں کی قربانیوں کو قبول کریں اور بہنوں کے لیے ہم قربانی کریں۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے تھے اور جب وہ انتقال کیے تو ان کی 9 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 9 بیٹیاں تھیں۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا فیصلہ لیا تو کنواری عورت سے انہوں نے نکاح نہیں کیا بلکہ طلاق شدہ عورت کو انہوں نے تلاش کیا اور اس سے نکاح کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جابر بن عبداللہ آپ نے نکاح کر لیا؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے نکاح تو کر لیا۔ تو پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیا یا پھر شادی شدہ جس کا طلاق ہو چکا تھا اس سے تم نے شادی کیا، بیوہ سے کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے طلاق شدہ عورت سے یا بیوہ سے شادی کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم نے کنواری سے کی تاکہ تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جو عورتیں 20-25 کی عمر میں ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی 20-25 کی عمر میں ہوتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے ایک آدمی الگ ہی زندگی جی رہا ہوتا ہے، لیکن جب عورتیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں تو ہوتا ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ریزن پوچھا کیوں ایسا تم نے کیا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے اپنی بہنوں کے لیے کیا کیا؟ کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی سے کہا ہماری بہنیں چھوٹی ہے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ اگر میں ان کی ایج کی عورتوں کو لاتا تو ان کا دیکھ ریکھ کون کرتا، ان کو تعلیم کون دیتا، ان کی تربیت کون کرتا، ان کے بالوں کا ترکنگی کون کرتا؟ میں نے شادی شدہ طلاق یافتہ لڑکی سے عورت سے میں نے شادی اس لیے کیا تاکہ ہماری بہنوں کو وہ خیال رکھ سکے۔ بتائیے کتنی بڑی قربانی ہے ایک بھائی کی۔ ایک ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم جوان لڑکی سے شادی کریں، کنواری لڑکی سے شادی کریں، لیکن اتنی بڑی قربانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوں کے لیے تو یہ واقعات ملتے ہیں کہ بہنوں کے لیے صحابہ کرام نے، بہنوں کے لیے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے بڑی قربانیاں۔
اسی طریقے سے بہنوں نے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بہت قربانیاں دی، تو ہم آپ اپنی بہنوں کے لیے بھی قربانی، بہنوں کے جو حقوق ہیں ان کو مارنے سے بچیں، بہنوں کے جو حقوق اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں ان حقوق کو ہم آپ ادا کریں۔ اسی طریقے سے بہنوں کے متعلق میں چند باتیں بتاؤں کہ جس طریقے سے ایک باپ کے جائیداد کے اندر ایک بیٹے کا حق ہے، جس قدر ایک باپ کے جائیداد کے اندر، مال و دولت کے اندر، زمین کے اندر، پیسے کے اندر جس طریقے سے ایک بیٹے کا حق ہے، اسی قدر ایک بیٹی کا بھی حق ہے۔ یہ حق ہمیں اور آپ کو اسلام دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ سورۃ النساء کے اندر 4 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، یہ بیٹی کا بھی حق ہے۔ لیکن بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، اپنے زمین کو اندر جھانک کر دیکھیے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے اور اپنے آپ نے، ہم میں سے اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے بہنوں کو ان کے اپنے باپ کے جائیداد میں حصہ نکالا؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پر موجود جو اپنے بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیے؟ تو اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہوں گے، ورنہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کا حصہ مار کر کھا چکے۔ جب بات آتی ہے جائیداد لینے کی تو رشتہ ناتا سب ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بہنیں ایک مرتبہ زبان کھول کر کہتے کہ باپ کی جائیداد کی ہم مجبور ہیں، ہمیں بھی کچھ اس میں سے حصہ دے دیجیے، بولتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا حصہ لے لو، آج سے ہمارا تمہارا رشتہ ختم، آج سے تم آنا جانا مت کرو، جو تمہارا حق ہے تم لے لی، اب کیا رشتہ آ رہا ہے؟ اب بتائیں، یعنی اگر کوئی شخص بہن کا حق ہے اس کو دے دے تو سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ خود سوچئے، اور یہ کیا ہے، اگر کوئی شخص بہنوں کا حق مارتا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیتا، اس بات کو یاد رکھے، اس بات کو یاد رکھے، وہ حاجی بھی ہو، وہ نمازی بھی ہو، وہ 5 تہجد گزار بھی ہو، روزوں کا پابند بھی ہو، اس بات کو یاد رکھے، جو بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا، بہنوں کا حق نہیں دیتا، یقیناً وہ شخص جہنم کے اندر داخل۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں کرتا، تو خود سوچیے، خود دیکھیے نا، ہم اپنے باپ دادا سے لے کر لوگوں نے بہنوں کا حق سمجھا ہی نہیں کہ بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ جس طرح کے باپ کے جائیداد میں ہم نے اپنا حصہ لگایا، بہنوں کا بھی لگائیے نا، بہنوں کا بھی لگائیے، زور زبردست کیجیے کہ بہت ساری بہنیں لینا چاہتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، معاشرے کو دیکھ کر سوچتی کہ نہیں لیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ بہنیں اس وجہ سے بھی نہیں، بہنیں آتی ہیں جب تک ان کے والدین زندہ ہیں تب تک تھوڑا خوشی خرم رہتی ہے، آتی ہے، والدین سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی والد اور والدہ کی انتقال ہوتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بہنیں اگر جاتی ہیں، ان کے بھیا بھابھی موجود رہتے ہیں، وہاں پر 2 سے 3 دن تک کو گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارا یہاں پہ کوئی حق ہے، ان کو لگتا ہی نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی جائیداد زمین ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں کے غیر ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے، جو بہنوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ اگر ہمارے اور آپ کے باپ اگر زندہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر جیسے ہی انتقال ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا اپنے بھائیوں کو جو مال اور جائیداد کی جب تقسیم کریں، اپنی بہنوں کو بھی یاد کریں، اپنی بہنوں سے بھی کہیں کہ جس قدر ہمارا حق ہے اس قدر تمہارا بھی حق ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے الگ الگ کنڈیشن بتائے ہیں، بہنوں کا کہیں آدھا بھی ہوتا ہے، کہیں پر 2/3 بھی ہوتا ہے، کہیں پر بہنوں کا پورا بھی ہوتا ہے، تو الگ الگ یہ چیزیں ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بٹوارے کی شکل آ جائے، آپ علماء کرام سے رابطے کر کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہماری بہن کا کتنا ہوا، فلانا کا کتنا ہوا۔ تو سامعین کرام، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ بہنوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے، بہنوں کے جو جائیداد کے اندر، زمین کے اندر جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ اپنے بہنوں کے جائیداد حق کو مار لیں، کھا پی لیں، شادی بیاہ کر دی اسی کو اس میں وابستہ لگاتے ہیں، آپ نے شادی بیاہ کیا وہ آپ کا احسان نہیں، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ شادی بیاہ کریں، جہیز آپ نے دیا، معاشرے کا ایک طرح سے دباؤ ہے، آپ اس کی وجہ سے آپ کو اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ وراثت کے اندر جو حق ہے وہ حق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بہنوں سے وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جنہوں نے بھی اپنے بہنوں کے حقوق کو مار رکھا ہے اللہ رب العالمین انہیں لوٹانے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.